بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج کے بارے میں بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ حج بہت مشکل عبادت ہے، اس میں بڑے خطرات ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی آسان عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت مشکل اور انسانی طاقت سے باہر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض ہی نہ فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ حج پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، وہ بھی ان مالداروں پر جو اس پورے سفر کے اخراجات اور واپسی کی مدت تک اپنے اہل و عیال کے خرچ پر قادر ہو، سخت بیمار یا معذور نہ ہوں اور راستے کی رکاوٹیں نہ ہوں۔ اس عبادت کی ادائیگی میں بڑی سہولتیں دی گئی ہے، اگرچہ مسائل نہ جاننے، شرعی گنجائشوں اور رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانے یا معذوری و کمزوری کے باوجود افضل اور بہتر عمل کی تلاش میں پڑ جانے، اسی طرح جلد بازی و بے صبری کی وجہ سے کچھ حجاج کرام خود اپنے لیے مشکلات اور موت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ حج کی عبادت کا ایسا بھیانک تصور لوگوں کے دلوں پر چھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ حج فرض ہو جانے کے باوجود حج کی ہمت نہیں کر پاتے، حالانکہ حج میں بیماروں، کمزوروں، معذوروں، بوڑھوں اور عورتوں کو شرعی طور پر کافی رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہے۔ حج کے تمام ارکان کی ادائیگی میں وقت کی اتنی گنجائش اور وسعت رکھی گئی ہے کہ جس میں بغیر کسی تکلیف و دشواری کے بھیڑ کے باوجود آسانی کے ساتھ اعمال پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کے اعمال کی ادائیگی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی ہے وہ کافی وسیع اور بڑی ہے، جہاں بھیڑ کے باوجود کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کی عبادت ہے، ہر آدمی اس کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حج کے جو بنیادی اور مین اعمال ہے وہ اتنے آسان ہے کہ ایک عام آدمی جو کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو وہ بھی آسانی سے انہیں ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، مثال کے طور پر میدان عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، حلق یعنی سر کے بال منڈانا، قربانی کرنا وغیرہ، ان سب کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی اعمال ہے جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہر شخص کر سکتا ہے۔ پھر ان اعمال کا ادا کرنا اس لیے بھی بہت آسان ہے کہ یہ سارے اعمال سب لوگوں کو ایک ہی مدت میں ایک ہی ترتیب سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ان اعمال کی ادائیگی کی ترتیب یاد نہ رہے اور وہ اپنے ساتھ میں موجود معلومات والے لوگوں کو دیکھ کر ان جیسے اعمال ترتیب وار کرتا رہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ حج کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ نیک لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ عبادت تو صرف ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو عمل اور تقوی میں بہت اونچے درجے پر ہو۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عبادت ہر اس مالدار شخص پر فرض ہو جاتی ہے جو حج سے واپسی تک اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچ پر قادر ہو، معذور یا سخت بیمار نہ ہو اور راستے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کو بغیر کسی وجہ کے لیٹ کرنا باعث گناہ ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کافی دولت موجود ہوتی ہے، وہ لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس تصور و خیال نے ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، سب بچے بچیوں کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، سب بچے بچیوں کی شادیاں ٹھاٹ باٹ سے ہو جائے گی، تب ہم حج کو جائیں گے تو اچھے لگیں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی بچیوں کی شادی باقی ہے اور باپ کو حج کی سوجی ہے، حالانکہ برسوں سے اس پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج مالی عبادت ہے۔ اگر مال موجود ہے تو چاہے آپ بے نمازی ہو، چاہے آپ بد عمل ہو، چاہے آپ کتنے ہی دنیا دار ہو، بچوں کی ایجوکیشن، تعلیم اور نوکری کا انتظام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حج تو مالی اور بدنی استطاعت کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ کسی فرصت کا انتظار کیے بغیر اس کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ حج کی عبادت، وہاں کی دعائیں، اتنے اللہ والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اتنے دن کی عبادت، کعبے کی زیارت اور اس کا طواف خود آپ کو دیندار بنا دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کے سارے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے
اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی جب مال موجود ہے تو یہ مالی عبادت ادا کرنا فرض ہے۔ بہت زیادہ نیک بننے، بوڑھے ہونے اور سب کاموں سے فارغ ہو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی طرح سمجھ لے کہ حج فرض ہونے کے لیے مالی و بدنی استطاعت شرط ہے۔ نیک، متقی، دیندار اور پرہیزگار ہونا حج فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ انتہائی گناہگار آدمی بھی جب مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ شرابی، کبابی، بد کردار پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، اسی طرح حج بھی مالی عبادت ہے جو مالدار پر فرض ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو نیک و متقی بنائے، نماز روزے کا پابند ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو اس حال میں حج کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ روحانیت بڑھے گی، دل کی صفائی ہوگی، زندگی بدل جائے گی۔ لیکن حج کے فرض ہونے کے لیے یہ سب باتیں شرط نہیں ہیں۔